السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ ایک ایسے حرمت والے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جو حرمت والے مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ہے، ذی الحجہ۔ ذی القعدہ میں گزار چکے، اب ذی الحجہ میں یہ حرمت والے مہینہ، اور اس میں سے بھی اسپیشل یہ ہے کہ اس میں سے 10 ذی الحجہ جو شروع کے 10 دن ہے، اس میں ایک ایک لمحے کی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پورے سال میں سب سے زیادہ جن دنوں کی نیکیاں پسند ہے وہ یہ 10 دن ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی کی مہلت دی کہ ہم پھر ان 10 دنوں میں موجود ہیں۔ الحمدللہ آج عشرہ ذی الحجہ کی تیسری تاریخ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ باذن اللہ اگلے سنیچر کو تو عید ہو جائے گی۔ اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک ایک لمحے سے اس کے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں سے ایک نعمت جو نیکیاں کے کرنے کا موسم ہے، اس میں سے ایک نیکی کرنے کا موقع کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس میں ہم لوگوں کو بیٹھنے کا شرف حاصل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں، اللہ کے بارے میں جانیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ آج جو ہمارا یہ ٹاپک ہے دل شکستہ نہ ہو، اس کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آج ہماری شروعات ہو رہی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سے، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ یعنی یہ تنگی جب کبھی کچھ آ جاتی ہے کسی بھی چیز میں، تو ہم لوگوں کا دھیان فوراً کیا جاتا ہے کہ بہت مشکل ہے، کیسے اس سے نکلیں گے، کیا ہوگا۔ تو اللہ کی ذات پر اگر ہمارا یقین اور توکل اور بھروسہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت اگر کوئی تنگی کا ڈالا ہے، مال میں تنگی ہے، جسم میں صحت میں تنگی ہے، یا اولاد کی طرف سے تنگی ہے، لوگوں کی طرف سے تنگی ہے، کسی بھی طرح کی اگر تنگی سے گزر رہے ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا ہے، اور بعد کا نہیں، آسانی کا، معا کا، آسانی کا کیا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ساتھ ہی ہے، بالکل ایک کے بعد ایک ہے، تو تم تھوڑا سا صبر کرو اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی تنگی ڈالی ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے مثال کے طور پر کہ ہم جب کبھی کسی ایروپلین کے لیے ہوائی سفر کے لیے جہاز میں سوار ہوتے ہیں، تو ہم کیا پائلٹ کو پوچھتے ہیں کہ تم کو کتنا ایکسپیرئنس ہے یہ پلین اڑانے کا، اور کیا یہ جہاز کو صحیح طرح اڑا بھی سکے گا یا نہیں۔ ہم بڑے آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور سفر کا آغاز کر دیتے ہیں۔ سفر کے دوران کبھی کبھار جو پرواز ہے ناہموار بھی ہو جاتی ہے، کبھی بیلنس ان بیلنس بھی ہو جاتا ہے، اور مسافر کو جھٹکے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور ہم یہ سوچ کر بلا دیتے ہیں کہ ہوائی سفر کے دوران ایئر پاکٹس کی وجہ سے جھٹکے لگنا معمول کی بات ہے۔ ہم ہوائی سفر میں ان جھٹکوں کے لیے تیار رہتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح ہماری زندگی کی گاڑی اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری زندگی کی اس گاڑی کو باحفاظت منزل مقصود تک پہنچا دیں گے، لیکن ہم میں بھروسے کی کمی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جس طرح سے ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں فرماتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ میری کرسی کی وسعت نے اس پوری کائنات کو احاطے میں لیا ہوا ہے، اور اس کائنات کی حفاظت سے میں اونگتا بھی نہیں ہوں اور نہ تھکتا ہوں، اور میں تمہاری سوچ سے زیادہ عظیم اور برتر ہوں۔ اور سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔
ہاں ہاں، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ ساتھ ہی آسانی ہے۔ بس یہ ہے کہ تمہارے لیے تھوڑی سی آزمائش ہے کہ اس وقت تم صبر کرتے ہو یا کیا کرتے ہو۔ اسی طرح ہماری تقدیر اور اس کے ساتھ لکھی ہوئی کامیابی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے سورہ رعد آیت نمبر 39 میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کیا چیز ہے، کیا تقدیر بدلتی ہے؟ اور اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو کوشش کیسی، یعنی کیوں پھر ہم کوشش کریں جب ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جو ہمارے لیے کرنا ہے؟ کیا کامیابی تقدیر کی محتاج ہے؟ اگر ہم قرآن کی آیتوں پر غور کریں تو یہ باتیں اور ان کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر اتنا ہی ہم سمجھیں گے کہ سورہ رعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو کچھ چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں قائم رکھتے ہیں، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر تقدیر میں لکھ بھی دیا گیا ہے تو اللہ کے اذن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس میں سے مٹا دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں، کیونکہ اصل جو کتاب ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور کامیابی تقدیر کی محتاج نہیں ہے، یعنی سکسیس ہونا یہ تقدیر کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ میں میرے پاس ہے جس میں سارے انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور میں اسے جس طرح چاہوں مٹا سکتا ہوں، اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ جیسے ہم لوگوں نے ابھی آیت پڑھی، سورہ رعد آیت نمبر 39، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ دعاؤں سے بھی تقدیر بدلتی ہے، یعنی اگر تقدیر میں ہمارا کچھ برا لکھا ہوا ہے تو دعا کے ذریعے وہ تقدیر اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ یعنی ممکن ہے تقدیر کا برا لکھا ہوا مٹا کر اچھا کرنا اللہ تعالیٰ کے، بس ہمارے لیے ہے کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فمحنا واکتبنا من السعداء وان کنت کتبتنا من السعداء فثبتنا وعندک ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہم کو نیکوکاروں میں لکھا ہے تو اس کو باقی رکھنا، اور اگر بدکاروں میں لکھا ہے، برے لوگوں میں لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر آپ نیکوکاروں میں لکھ دیجئے ہماری تقدیر میں، تاکہ کیونکہ آپ کے پاس ام الکتاب ہے، آپ کے پاس وہ اصل کتاب موجود ہے جس میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے اختیار میں۔ تو دعاؤں سے بھی تقدیر بدلتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں، انسان کی کامیابی تقدیر کی محتاج نہیں۔ اس بات کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ تقدیر امر ربی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تمہاری تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے اس لیے ایسا کرو، بلکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے۔ انسان اپنی مرضی سے جو کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے شام کے سفر میں اس کی بہت خوبصورت وضاحت فرمائی ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے، امیر المومنین، آپ تقدیر سے فرار ہو رہے ہیں، یعنی ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو ہم جا کے وہاں بیمار پڑیں گے، تو کیا آپ واپس آ رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں شام کے سفر پر، تو کیا یہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کے جواب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے دو وادیاں ہوں، ایک سرسبز اور شاداب، اور ایک قحط زدہ۔ اب چوائس ہماری ہے کہ ہم کون سی وادی میں جاتے ہیں۔ جس وادی میں بھی جائیں گے وہ تقدیر ہے، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ ہم کون سی وادی کو اختیار کریں گے۔ وادی کے اختیار کو انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے، اسی آزادی کی وجہ سے اس سے حساب لیا جائے گا۔ جن چیزوں میں انسان مجبور ہے اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم کالے ہوں یا گورے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، جو محنت کرتا ہے اور اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لیتا ہے، کامیاب لوگ کبھی اپنی کامیابی یا ناکامی کو تقدیر سے منسلک نہیں کرتے۔ جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اگر ہم زندگی میں ایک چیز کا فیصلہ کر سکیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ ہے آخرت کو اس دنیاوی زندگی پر ترجیح دینا۔ جیسے سورہ نمبر 87 آیت نمبر 16-17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم تھوڑی سی دنیا کے لیے اتنی محنت، اتنی کوشش اور اتنا سب کچھ کرتے ہیں،
کہ آخرت کو کئی مرتبہ بھلا چکے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یقیناً قبول کروں گا۔ تقدیر میں کچھ برا لکھا ہے تو مجھ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر آپ اچھا کرنے پر قادر ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مومن آیت نمبر 60 میں فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعائیں قبول کرنے کے تمام اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوسروں سے دعا مت مانگو، مجھ سے مانگو۔ جب کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ در حقیقت شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ وہ اس ہستی کے اندر ان صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع ہے، ایسا سننے والے جیسا کوئی اور سننے والا نہیں، ایسا دیکھنے والے بصیر جیسا کوئی اور دیکھنے والا نہیں، ایسے عالم یعنی تمام چیز کو جاننے والے ویسا کوئی ہر کوئی کتنا بھی بڑا اسکالر ہو جائے، کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، کتنا بھی بڑا بہت بڑی پوسٹ پر ہو جائے یا بہت بڑا پروفیسر ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، علیم اور خبیر۔ اور ہم لوگ اس کے بارے میں اتنی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے علماء سو آج پیدا ہو چکے ہیں کہ جو لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ جب کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ در حقیقت شرک کر بیٹھتا ہے۔ تو کل ایک کی اس پہ اسٹیٹس میں دیکھ رہی تھی میں کہ شرک اور بدعت کو کس طرح سے علماء سو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر ان کی ذہنوں کو بگاڑنے کا کس طرح سبب بن رہے ہیں۔ تو ان کی پوسٹ میں یہ دیکھ رہی تھی، وہ مولانا خود تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ توحید کے علماء کہتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے کہ کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ تو آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو قرآن میں یہ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو اللہ کی۔ تو کیا یہ غیر اللہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، ان کی سوچ دیکھو کہ قرآن کی آیت کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ کیا غیر اللہ نہیں ہے؟ اور پھر ہم جس غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں نا، یعنی وہ بھی تو اللہ کے محتاج ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں۔ تو کیا کوئی قادر ہے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ دے سکے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو؟ تو ان کی سوچ کیسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اگر کسی غیر اللہ سے مانگنا جائز ہوتا اور پسندیدہ ہوتا اللہ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو حکم دیتے کہ میرے نبی سے مانگو، اس کے وسیلے سے مانگو، اس کے واسطے سے مانگو۔ لیکن وہاں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو۔ میرے کل بھی نہیں کہا کہ یہ کل انی قریب، یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر سے بھی بیچ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نکال دیا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم غیر اللہ سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے مانگے۔ جب اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں خود تم کو دوں گا، تو پھر تم کسی اور کے در پر کیوں جاتے ہو، کسی اور سے امیدیں کیوں مانگتے؟ تو ان کی سوچ دیکھو کہ نعوذ باللہ اتنی زیادہ ان کی ڈھیٹ ہو چکے ہیں اپنے بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت کو، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ جب بھی تکلیف آئی ہے تو آپ نے صبر کیا اور نماز کے ذریعے مدد مانگی۔ تو وہ کام کرنا یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو ان دو چیزوں کے ذریعے۔ تو اس کو کہاں سے کہاں لے کر گئے کہ یہ بھی تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، صبر اور نماز، تو کیسے پھر ہم اس کو مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دو اور ہم لوگوں کی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہاں پر اس آیت سے وہ الجھن بھی حل ہو جاتی ہے کہ دعا مانگنے کا کیا حاصل جب تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ طاقت ضرور رکھتے ہیں کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے، وہ اس چیز پر بے شک کوئی شبہ قادر ہے۔ یعنی بعض دفعہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کی تقدیر بدلوں گا، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ تو ہم کو مانگنے میں کیا حرج ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگے، اور کیوں ہم غیر اللہ کی طرف جائیں، اور کیوں لوگوں سے امیدیں رکھیں؟
جو طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، جو طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگا کرتے تھے، وہ طریقہ ہم کیوں نہیں اپناتے؟ اور ایک یقین کے ساتھ کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. یہ موسم جو ہے 10 دن کا، اس میں خوب خوب دعائیں مانگے، اپنی تقدیروں کو بدلنے کے لیے، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر قبولیت کی گھڑی میں خوب خوب دعا مانگے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور قبول فرماتے ہیں. نمبر 1، یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یعنی فوراً ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ کوئی چیز مانگے اور اللہ میں یہی تو چاہ رہی تھی، تو وہ کیا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی تھی، وہ چیز مل گئی. دوسری ہے، دوسرا طریقہ قبولیت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوسری صورت یہ ہے کہ یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے. جب قیامت کے دن ان دعاؤں کے بدلے میں اجر دیا جا رہا ہوگا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو انسان خواہش کرے گے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تاکہ میں پورا پورا اجر آخرت میں ملتا مجھے. تیسری صورت یہ ہے کہ یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے. اور وہ کیسے؟ کہ مثلاً کہ ایک انسان گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگ رہا ہے، اب دعا عرش پر جا رہی ہے، اس میں اتنا پاور ہے کہ آسمان سے کوئی آفت اتر رہی ہے، اور اس آفت کو یہ دعا راستے میں ملاقات کرتی ہے، اس کو وہیں اسٹاپ کر دیتی ہے، وہیں روک دیتی ہے کہ نہیں، اس پر آنے نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی دعا میں بہت زیادہ پختگی ہے، بہت زیادہ یقین ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص سے اس نے مانگا ہے، تو یہ آفت اس پر نہیں آنے دی جائے گی. تو یہ کسی نہ کسی شکل میں ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم زبان گھس گئی، دعا مانگ مانگ کے ہماری دعا نہیں تو نہیں قبول ہو رہی ہے، تو یہ نہیں یقین کرے کہ نہیں سنی جا رہی، نہیں سنی جا رہی ہے، قبول ہو رہی ہے، لیکن یہ 3 صورتوں میں سے کسی شکل میں ہو رہی ہے. لیکن ہم ناصبرے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ابھی ہم نے مانگا، ابھی ہم کو کچھ بھی مل جائے جو ہم مانگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کریں. یعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں، ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. یعنی اگر کسی کم عقل انسان کو کہیں گے جوتی ٹوٹ گئی ہے تو اللہ سے مانگو، تو کہے گا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو جا کے کسی موچی کے پاس میں دوں گا، وہ سی کے دے دے گا. نہیں، وہ اسباب ہے، وہ کرنے سے پہلے اللہ سے مانگو، یا رب میری یہ جوتی ٹوٹ گئی ہے، اس کے بدلے مجھے نئی بھی آپ دلا سکتے ہو، اس کے بدلے میں بہتر جگہ پر مجھے اس سے سلوا سکتے ہو. تو اللہ سے مدد اس میں بھی، یعنی معمولی کام ہے لیکن اس میں بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے. اس لیے کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر بھی اللہ کی توفیق اور تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی لیے کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو کوشش کیسی. تو اس کے لیے ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا رزق اس کی عمر اور اس کے اعمال تقدیر کا حصہ ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ چیزیں پہلے سے لکھی جا چکی ہے، انسان کتنا زندہ رہے گا، کتنا رزق کھائے گا اور کیا عمل کرے گا، تو انسان کو کتنی کوشش کرنی چاہیے پھر. یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پناہ علم کی وجہ سے یہ جاننے پر قادر ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں کیا کچھ کرے گا اور اس کا مقدر جنت ہے یا دوزخ. اس کو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عالم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے جو ایک خاص علم رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے. انہوں نے مجھے ایک پیج دیا، صفحہ دیا، جس پر کچھ چیزوں کی تصاویر بنی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان تصاویر میں سے کسی ایک تصویر کو سلیکٹ کروں اور ایک کاغذ پر نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لوں اور انہیں نہیں دکھاؤں کہ تم نے کیا سلیکٹ کیا. میں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بنا دیکھے میری سلیکٹڈ تصویر مجھے بتا دی، جو کہ بالکل درست تھی. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح یہ معلوم کیا، لیکن اگر ایک آدمی اپنے علم کے بغیر دیکھے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ دوسرے آدمی نے کون سی تصویر منتخب کی ہے، تو کیا اللہ رب العزت جو عالم غیب کا مالک ہے اور کائنات کے خالق ہے، یہ نہیں جان سکتے کہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہیں. یہاں یہ بات زیر غور ہے کہ شخص نے تصویر کے انتخاب میں مجھے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، بلکہ میں نے اپنی مرضی سے اس تصویر پر نشان لگایا تھا. اسی طرح انسان جو بھی عمل اس دنیا میں کرتا ہے اپنی پوری مرضی اور اختیار سے کرتا ہے.
اللہ رب العزت کو اپنے بے پناہ علم کی بدولت اور علیم و خبیر ہونے کی بدولت یہ پتا تھا کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنے والے ہیں۔ اس نے ہماری قسمت سمیت تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم تخلیق کیا گیا اور اسے انسانوں کی تقدیر لکھنے کا کہا گیا، اور قلم کو حکم دیا گیا کہ لکھو۔ قلم نے عرض کیا اے میرے رب، اے رب کریم، میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ روز قیامت تک ہر چیز کی تقدیر لکھ ڈالو، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نمبر 34 آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ کہہ دو قسم ہے میرے عالم غیب کے پروردگار کی، اس سے نہ ذرہ برابر کوئی چیز آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں، رائی سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، یہ سب ایک نمایاں کتاب میں درج ہے۔ یعنی ہر چیز باریک سے باریک جو ہم کر چکے وہ بھی، جو ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ بھی، اور جو آگے چل کے ہم کرنے والے ہیں وہ بھی، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی صلاحیت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسے عمل کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے جو ہمارے اختیار میں نہیں، اور کسی ایسی آزمائش اور امتحان سے نہیں گزارتے جسے برداشت کی صلاحیت ہم میں نہ ہو۔ اگر ہم کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر اسے برداشت کرنے کی قوت رکھی ہے، اور آپ اللہ پر توکل سے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی صلاحیت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتے یا اس کی صلاحیت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اس کے سر پر ہے۔ دوسرا پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہایت شفاف اور انصاف پر مبنی ہوگا۔ قیامت کے دن کسی کے لیے کوئی بھی عذر باقی نہ رہے گا، اسے اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو اس نے کیے ہوئے ہوں گے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے ناگوار لگتی ہے، حالانکہ اسی میں خیر ہوتی ہے۔ جب کوئی کام ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کرتے تو یہ نہیں ہوتا، اگر ہم کسی سے مشورہ کر لیتے تو یوں نہیں ہوتا، اگر ہم یہ کام 1-2 دن بعد کرتے تو اچھا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم کسی کام کے نہ ہونے پر اگر مگر اور جواز ڈھونڈتے ہیں تو شیطان کو دعوت دیتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَّهُ كُنتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا قدر اللہ ما شاء فعل۔ لو تفتح الابواب الشیطان، یعنی لو جو ہے، کاش جو ہے وہ شیطان کے یعنی اس کا دروازہ کھولتا ہے تو، اور جو جس کے ذریعے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے اس اگر مگر میں بعض اوقات ہم گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تم یہ نہیں بولتے تو میں وہاں نہیں جاتی، تم یہ نہیں بولتے تو میں وہ نہیں کرتی۔ کبھی اپنے وسائل کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیوں کیا، یعنی دوسروں کو نہیں، کبھی اپنے آپ کو، کیوں میں نے یہ کام کیا، کیوں ایسا کیا، کیوں وہ کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوائس تھی، ہماری نہیں تھی۔ جو کچھ ہم کر گزرے وہ اللہ تعالیٰ کی چوائس تھی، اور وہ وقت پر اس کام کو ہونا تھا، اور وہ ہوا اللہ کے اذن سے۔ تو اصول یہ ہے کہ جب کوئی کام وقوع پذیر ہو جائے تو اس کا نتیجہ جیسا بھی نکلے، ہمیں ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے اس طرح وقوع پذیر ہونے میں اللہ رب العزت کی مصلحت اور مرضی ہے۔ اس کام کو اسی طرح وقوع پذیر ہونا تھا، اس لیے کہ یہ لوح محفوظ میں اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، برے نتائج ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اچھے نتائج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، گرچہ دونوں حالتوں میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم شادی ہوتی ہے، رشتہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور
अपनी मर्जी का नहीं मिल पाता है या नहीं हो पाता है, तो हम लोग कहते काश कि मैं यहाँ नहीं करती, काश कि मैं थोड़ा इंतजार करती, काश कि मैं उससे बेहतर के लिए रुकती। तो ये हमारी चॉइस नहीं है, ये अल्लाह ताला ने पहले से लिखा था। हो सकता है कि उस जोड़े पर, अज़ियत पर आपके लिए सब्र लिखा है और उसका अज्र बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने रखा हो, जो क़यामत के दिन देंगे, या दुनिया में आपको अज्र के उसके बदले में आपको उसी जोड़े के ज़रिए ऐसी खुशियाँ अता फरमाएँगे और ऐसी-ऐसी नेमतें देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि एक नेमत मिलती है औलाद की शक्ल में, कि बाज़ मर्तबा मियाँ-बीवी में आपस में नहीं जम रही होती और सोचते हैं कि इस रिश्ते को निभाने से बेहतर है इसको तोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें खैर रखी होती है, उसके ज़रिए से औलाद ऐसी लिखी होती है जो नेक स्वालिह होती है, या फिर ये है कि वो औलाद ऐसी फर्माबरदार होती है, या जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ज़रिए, ज़रूरी नहीं है औलाद, कोई भी ऐसी नेमत देते, फिर हम उस वक़्त शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये मिला, हालाँकि मैं इसको पसंद नहीं कर रही थी। तो यही चीज़ है अल्लाह ताला, जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी समझकर नतीजे को कबूल कर लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश हो जाते हैं और मुस्तक़बिल में हमारे लिए ऑप्शंस खोल देते हैं। गलतियों को आइडेंटिफ़ाई करना और उन्हें दुरुस्त करना सही कदम है। किसी अंजाम पज़ीर काम पर अफ़सोस का तूफ़ान बर्पा करना गलत है। यानी अगर कुछ हो गया है, अब उसको बेहतर कैसे मैं बनाऊँ, इसकी कोशिश करना चाहिए, बजाए कि वही है ना कि साँप गुज़र गया और लकीर पीटते रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं, साँप तो चला गया। अब कैसे आगे उससे बचने की तदबीर करें, या कैसे इस जो हाथ में आ गया है, जो तकदीर में आ गया है, अब इसके ज़रिए से कैसे फ़ायदा उठाएँ? तो रहमान के जो बंदे होते हैं, उनकी ये सोच नहीं होती है, बल्कि वो खुशी से अल्लाह के फैसलों को कबूल करते हैं कि मेरे रब ने जो मेरे लिए लिखा, मैंने खुशी से उसको कबूल किया। बंदे तो सभी अल्लाह के हैं, लेकिन कुछ रहमान के बंदे होते हैं। कुरान ने सूरह फुरकान में ऐसे लोगों की कुछ पहचान बताई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से पुरागंदा, गुबार आलूद अशख़ास जिन्हें दरवाज़ों से ही धकेल दिया जाता है, यानी उनके हाल हुलिये से देखकर इंसान उनको खड़ा रखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन अगर वो अल्लाह पर कसम खा लें, तो अल्लाह उनकी कसम ज़रूर पूरी करते हैं। रहमान के बंदों की पहचान और उनकी दोस्ती हमें अल्लाह का क़ुर्ब देती है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, काफ़िर की ये पहचान के आफ़ाक़ में है गुम, मोमिन की ये पहचान है कि गुम उसमें है आफ़ाक़। यानी काफ़िर क्या है कि आफ़ाक़ में गुम है, दुनिया में ही गुम है कि दुनिया ये ऐसे बनी और मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा है और मैं इससे कैसे फ़ायदा हासिल करूँ, इसमें कैसे जिऊँ, अच्छी लाइफ़ स्टाइल कैसे गुज़ारूँ, बस उसी सोच में होता है। लेकिन एक मोमिन जो है, वो इस इस तरह की लाइफ गुज़ारता है कि पूरे आफ़ाक़ जो है, पूरी कायनात है, उसके अंदर गुम हो जाती है। यानी वो उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये अल्लाह के बंदे और ये रहमान के बंदे। जैसे कि एक शख्स के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामूली शख्स थे और उनके बारे में एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ बैठे हुए थे। आपने फरमाया, यमन से एक शख्स आएगा जिसके जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। उस शख्स का नाम अवैस होगा। जब तुम में से कोई उससे मिले, तो उससे अपने लिए दुआ करने के लिए कहे। सहाबाए किराम ने काफ़ी हैरानगी का इज़हार किया और पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ताबईन में से होगा, यानी सहाबी का दर्जा नहीं है। लेकिन जबकि हम आपके सहाबा में शुमार हैं, हमारा दर्जा तो बहुत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वालिदा की खिदमत के सिले में वो दर्जा अता किया है कि जब वो किसी के लिए हाथ उठाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूलियत अता फरमाते हैं। वो ताबई जनाब अवैस करनी थे, जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में यमन से हाजियों के काफ़िले के साथ मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। सैयदना उमर फारूक और सैयदना अली ने इस काफ़िले में से अवैस करनी को तलाश करवाकर अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करवाई। और हम अपने दुनिया में भी देखते हैं ऐसे लोगों को कि जिन्होंने अपने बूढ़े वालिदैन को नज़रअंदाज किया था, वो बेचारे घरों में पड़े रहते हैं और ये खुद पीरों और मज़ारों के चक्कर लगा रहे होते हैं। अपनी दुनियावी कामयाबी और खुशहाली के लिए उनकी ज़िंदगी गुज़र गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सके। खुशहाली और सुकून मैसर नहीं हुआ और ज़िंदगी में बेहतरी और खुशहाली आती भी कैसे? जो खुशहाली का ज़रिया थे, उसे तो उन्होंने ठुकरा दिया। यानी एक ताबई को अल्लाह ताला माँ की खिदमत की वजह से ये दर्जा दे रहे हैं कि उनसे दुआ के लिए कहना कि अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करते हैं।
تو کیا والدین کو ڈائریکٹ اگر ان کی خدمت کی جائے، ان سے دعا لی جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے دعا نہیں قبول کریں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بولتے ہیں نا کہ وہ یہ ہے، اتنی قیمتی آپ کے پاس اشیاء موجود ہے کہ جس کو آپ کیش کرا سکتے ہو، جس کے ذریعے سے دعا کرا سکتے ہو، ان کا تو دل دکھاتے ہو، ان کو تو تکلیف دیتے ہو اور ان سے دعا کے لیے نہیں کہتے، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہی نہیں کرتے کہ ان کے دل سے دعا نکلے آپ کے لیے، اور ہم دوسروں غیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرو اور ہمارے لیے دعا کرنا اور اپنی دعا میں یاد رکھنا، تو دعا کا دروازہ تو آپ کے گھر میں ہے موجود، اور چانس زیادہ وہاں پر ہے کہ والدین بغیر کسی ہرس، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی آپ سے توقع کیے ہوئے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، چاہے کہ کتنی بھی نالائق سے نالائق اولاد ہو۔ بعض لوگوں نے والدین کی باریاں باندھ رکھی ہیں، کتنے دنوں تک کسی بھائی کے گھر رہیں گے؟ آج یہ دور آ گیا ہے نا، جیسے ہی ان کے دن پورے ہوتے ہیں وہ دوسرے بھائی کے گھر شفٹ کر دیتے ہیں۔ والدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بچوں پر اب بوجھ بن چکے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے والدین کو ایک سے دوسرے گھر منتقل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، دن گن رہے ہوتے ہیں کہ کب یہاں پر ہمارا ٹائم ختم ہوگا اور کب ہم ان کو بھیجیں۔ کبھی ان کے گھروں میں کوئی تقریب ہو یا مہمانوں کی آمد ہو تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ والدین کو دوسرے بہن بھائیوں کے گھر منتقل کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلام اور ایمان کے متعلق سوالات کیے، پھر پوچھا قیامت کب واقع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو اس نے کہا پھر قیامت کے قریب ہونے کی کوئی نشانی بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مائیں اپنے بچوں سے ذلیل ہونے لگیں گی تو قیامت کے قرب کی یہ بڑی نشانی ہوگی۔ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ہم والدین کے ساتھ جو سلوک روا رکھے ہوئے ہیں اسے ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں یہ سب لوگ جو جن کی مثالیں دی جا رہی ہیں اویس کرنی ہے، اور یہ شخص جس کے بارے میں جان رہے ہیں، تو یہ کوئی بہت ایسے نہیں تھے کہ بہت پیسے والے یا بہت دنیا دار لوگ یا بہت زیادہ ایسے لوگ، کون سے عمل؟ ایک اویس کرنی ہے جو ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ درجہ پا گئے۔ دوسرے ایک اور شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب وہ آئے گا تو دیکھنا کہ وہ جنتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا اب ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ جنتی آئے گا۔ اسی اسنا میں ایک انصاری صحابی تشریف لاتے ہیں کہ جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اپنے بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنے جوتے اٹھا رکھے تھے۔ صحابہ کرام کو یہ تجسس ہوا کہ وہ دیکھیں کہ یہ شخص ایسا کیا عمل کرتا ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام کی جماعت جو حریص تھے نیکیوں کے، کہ کیسے ہم دوسرے کو اگر دیکھتے تھے تو رشک کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے ہماری طرح۔ اس کو یہ مال ملا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو گاڑی ملی مجھے کیوں نہیں ملی، اس کا اتنا اچھا گھر مجھے کیوں ایسا گھر نہیں ملا، نہیں، یہ نیکیوں کے حریص تھے کہ فلاں کو کس وجہ سے ایسی وہ ملی، ہم ایسا کام کیوں نہیں کریں کہ ہم کو بھی وہ درجہ ملے جس کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہم کو عطا کی ہے۔ ایک صحابی ایک روز ان کے گھر تشریف لے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں تو صحیح ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبری دی ہے، اور فرمائے کہ میں 3 دن تک آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے 3 روز تک ان کے ساتھ قیام کیا، لیکن کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی، یعنی بہت زیادہ وہ یہ سوچ کے گئے تھے کہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوں گے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ صحابی کا خیال تھا کہ وہ غیر معمولی عبادات یا نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس انصاری صحابی کا معمول عام لوگوں ہی کی طرح تھا، وہ عشاء کی نماز ادا کرتے اور اپنے وقت پر سو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے اٹھ جاتے اور فجر کی نماز کے لیے تیاری کرتے۔ اس کے علاوہ جو بات صحابی نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ نیند کے دوران جب بھی وہ کروٹ لیتے یا پہلو بدلتے تو اللہ کا ذکر بلند کرتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی طریقہ سکھایا نا کہ اگر کسی کی آنکھ کھل جائے یا کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ کلمات کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ،
اور پھر اللہ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ کروٹ کا بدلنا اور ہم کو اس وقت کو دعا کی توفیق دینا یہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو وہ یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کروٹ بدلتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ 3 روز قیام کے بعد انہیں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی، تو انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جانے سے قبل صحابی نے کہا کہ میرا آپ کے ساتھ قیام کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن میں نے آپ میں ایسا کوئی عمل تو نہیں دیکھا۔ جب وہ جانے لگے تو انصاری صحابی نے انہیں واپس بلایا اور کہا آپ صحیح فرماتے ہیں، لیکن ایک عمل میں ضرور کرتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میں اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھتا ہوں، میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض اور کینہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے سے زیادہ مال والے کو اگر دیکھتا ہوں تو کبھی میرے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ میرے پاس بھی وہ مال یا وہ چیز ہو جو دوسروں کے پاس موجود ہے، یعنی میں کسی سے بھی حسد نہیں کرتا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی نیکی، حالانکہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے دل کو کسی سے صاف کرنا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی ہے، ربنا فاغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ ہمارے دل میں کسی کے لیے غل بھی نہ رہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ کتنا برا سلوک کرے، چاہے ہمارے ساتھ کتنا بھی وہ کرے، اللہ ہمارے لیے کسی کے لیے کوئی کے لیے دل میں غل۔ تو یہ ایسی نیکی ہے کہ آپ اپنی بہت مشکل وقت میں اس کو کیش کرا سکتے ہیں۔ جب آپ پر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ان کو کیا ہے، کیش کروا سکتے ہیں کہ یا اللہ وہ نیکی میں نے آپ کے لیے کی تھی، آج مجھ پر یہ مشکل آئی ہے، میں اس کو وسیلہ بنا کر آپ سے دعا کرتی ہوں اللہ میری یہ مشکل دور کر دے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم لوگوں نے اس سے پہلے کی اس میں پڑھا تھا نا، 3 لوگوں کا واقعہ کہ نیکیوں کو وسیلہ بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کی جماعت آپ کو غور سے سن رہی تھی، اتنے میں سیدنا سلمان فارسی تشریف لاتے ہیں، کہتے کہ میں نہیں سنوں گا تمہاری باتیں۔ لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ خلیفہ وقت سے کس طرح مخاطب ہے، یعنی امیر المومنین ہے اور یہ صحابی رسول سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ سب سلمان فارسی کی طرف دیکھتے ہیں، وہ پھر دوہراتے ہیں ہاں ہاں میں نہیں سنتا ہی نہیں، جب تک یہ نہیں بتا دیتے کہ یہ لباس جو انہوں نے پہنا ہوا ہے کیسے بنا، جبکہ یہ کپڑا سب کو تقسیم ہوا تھا اور اس میں ان جیسے قد و قامت والے شخص کا لباس بننا ممکن تھا۔ یعنی کچھ کپڑا آیا تھا بیت المال میں جو سب کو بانٹا گیا تھا، اس میں سے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ یہ کہتے ہیں سلمان فارسی کے کہ ان کی جو ہائٹ تھی ماشاءاللہ، عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ہائٹڈ تھے اور بہت لمبے چوڑے تھے، تو وہ جو کپڑا بانٹا گیا اس میں تو ان کے لیے لباس نہیں بن سکتا تھا، تو مجھے پہلے جواب دیجیے، اس کے بعد میں آپ کی بات سنوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا، کوئی بات ایسی نہیں کی، ناراضگی کی، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھا، عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ جی ہاں اس میں مکمل لباس ان کے لیے نہیں بن سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد کو دے دیا کہ ہم میں سے کسی ایک کا مکمل لباس بن جائے۔ قرآن نے ایک بنیادی اصول وضع کر رکھا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اگر ہم اس ایک اصول کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے ملک کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے، کہ امانت میں خیانت سے بچیں اور یعنی کسی کا حق مارنے سے بچیں اور کسی کا دل آزاری سے بچیں۔ اسی طرح کہ کیا آپ اللہ کی رضا میں راضی ہیں، یہ بھی ہم لوگوں کو اپنے آپ سے سوچنا چاہیے، کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا کیا میں اس سے راضی ہوں؟ اللہ کی رضا میں راضی ہونا ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ جب ہم اس لیول پر پہنچتے ہیں تو زندگی کو دیکھنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ معاشرے کے حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ ہر زمانہ اللہ کا ہوتا ہے، موسم جیسا بھی ہو ہمیں بہترین لگنے لگتا ہے اس لیے کہ اس وقت اس سے بہتر موسم ہو ہی نہیں سکتا تھا، لوگ جیسے بھی ہو، غریب ہو اور پرستان حال ہو، جس مذہب سے ہو ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے بندے، اپنے حالات جیسے بھی ہو اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ یہ حالات اللہ کے دیے ہوئے، اپنی صحت جیسی بھی ہو الحمدللہ بہتوں سے اچھی ہے کہ اللہ کو میرا ایسی صحت پسند ہے۔ ہم جس جگہ پر موجود ہو، چاہے کسی خوشگوار جگہ پر یا ناپسندیدہ جگہ پر، خوش رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت میرا یہی ہونا لکھا تھا۔ تنگ دستی ہو یا خوشحالی دونوں برابر ہیں اس لیے کہ دونوں ہی امتحان ہوتے ہیں،
بلکہ خوشحالی اور فراوانی زیادہ مشکل امتحان ہے۔ ارد گرد کی ہر چیز چاہے ہمارے فائدے کی ہو یا نہیں اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ بھائی بہن، رشتے دار، دوست، احباب اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہمارے ساتھ جوڑا ہے، یہ میری نہیں اللہ کی مرضی تھی۔ بیوی بچے اور والدین سے ہم پیار کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے یہ فیملی ہمیں دی ہے اور ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں باہر، اور مجھے دنیا میں اس سے اچھی فیملی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رکھنے کے لیے کافی ہے، بس دیکھنے کا، سوچنے کا اور سمجھنے کا انداز نہیں آتا۔ سب سے اہم یہ کہ یہ سب عارضی ہے، یعنی جو بھی ملا ہے جس کے بارے میں ہم راضی ہوں تو بھی گزر جائے گا، ہم اگر اللہ سے ناراض بھی ہوں تو بھی گزر جائے گا، یہ وقتی طور پر ملا ہے۔ رشتے اور جو بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 16 میں فرماتے وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی آخرت کے بارے میں سوچو کہ آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے۔ پہلے کے انبیاء اور صحابہ کرام اور یہ سب کیسے ہوتے تھے کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی مرضی کی خاطر۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بہت مہمان نواز تھے۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کے ساتھ آسمانی فرشتے کیوں نہیں اترتے تاکہ ہم انہیں دیکھ کر اس کلام پر یقین کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتارا کرتے، جب وہ اترتے ہیں تو پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے اترنے کا وہ غضبناک واقعہ بیان کیا کہ ہم فرشتوں کو کس لیے بھیجتے ہیں اور کیوں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہیں لگی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو شک ہوا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا ہائے میری بدبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور وہ اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ آخرکار فرشتوں نے ان سے کہا ابراہیم اس سے باز آ جائیں، یعنی آپ ان لوگوں کے بارے میں سفارش نہ کریں، آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے اور ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھرا کرتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 69 to 76۔ جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے ہی سے وہ ایسی بدکاریوں کے عادی تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں، ان سے شادیاں کر کے زندگی بسر کرو، مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ لوط علیہ السلام نے میری بیٹیاں اس لیے کہا کیونکہ نبی بھی امت کے لیے باپ کی جگہ ہوتا ہے اور یہ پوری قوم کے باپ ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بس تو رات کے آخری پہر اپنے اہل کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت قریب ہے۔ الیس الصبح بقریب، صبح ہونے میں اب کتنی دیر باقی ہے۔ قوم لوط حد درجہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی تھی، وہ عورتوں کی بجائے مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے۔ ان کی بستی کو اٹھا کر اس طرح پلٹ دیا گیا کہ یہ زمین سے تقریباً 400 میٹر نیچے چلی گئی
اور پانی ابھر آیا، اس لیے کہ اس جگہ کا نام بحر میت یعنی ڈیڈ سی ہو گیا۔ بحر میت کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے آثار آج بھی موجود ہیں، یعنی آج بھی وہاں پر کوئی جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، یعنی مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں وہ ایک نور پر ہوتا ہے۔ شرح صدر کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے احکام کے متعلق کوئی بوجھ یا الجھن نہیں، اسے زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اسے اللہ کی رضا سمجھ کر تسلیم کرتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، کسی ناجائز فائدے کو چھوڑ کر اسے پچھتاوا نہیں ہوتا۔ آزمائش کو اللہ کی طرف سے گناہوں کی صفائی کا ذریعہ سمجھ کر صبر سے گزار لیتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، معاملات زندگی میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے، الغرض اللہ پر توکل کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جس شخص کا سینہ کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر چل رہا ہوتا ہے، اور جس کا سینہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربہ اور فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کیا وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جن کے دل سخت ہو گئے، وہ اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے، یہ لوگ واضح گمراہی میں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کی صورت میں ایک نور اسے مل جاتا ہے جس کے اجالے میں وہ ہر قدم پر صاف دیکھتا جاتا ہے کہ زندگی کے متبادل راستوں میں حق اور سچ کا راستہ کون سا ہے۔ نیک شخص کا دل نرم ہوتا ہے جو اپنے والدین، رشتہ داروں، نوکروں، غریبوں اور مسکینوں سے نرمی سے پیش آتا ہے، تنقید میں تذلیل نہیں کرتا اور تعریف میں تجاوز نہیں کرتا، الغرض اس کی گفتگو اور معاملات زندگی میں خوش اسلوبی اور میانہ روی نمایاں ہوتی ہے، اخلاق میں سبقت لے جاتا ہے جو قیامت میں میزان میں سب سے وزنی ہوگا۔ قیامت میں سب سے زیادہ وزن میں جو چیز بھاری ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی سکھاتے ہیں کہ اللہم اللہم ہدنا لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنا سیئها لا یصرف عنا سیئها الا انت، یعنی آپ ہی اچھا اخلاق دینے کی بھی توفیق آپ سے ہی ہو سکتی ہے۔ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو ایسا اچھا اخلاق عطا فرما اور برے اخلاق سے ہم کو بچاؤ۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں نے ابھی پڑھا نا کہ ان کے اندر اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور ان کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ رحمان کون ہے؟ کیا بس جسے تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری خوبیاں ایسی ہیں کہ تم رحمان کے بندے کہلاؤ۔ رحمان کے بندے تو وہ ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 77 میں بہت ساری صفات بتائی ہے، اس میں سے ایک یہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہارے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے حقیقی بندے وہ ہیں جن کا آداب و تسلیمات کے ساتھ جنت میں خلوص استقبال کیا جائے گا، اور وہ ان بلند و بالا محلوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان بندوں کی صفات یہ ہے کہ یہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 63، اور جاہل ان کے منہ لگے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ اسی طرح 64 میں فرمایا اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ تو یہ اچھی صفات ہم بھی کر سکتے ہیں نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں رحمان کے بندوں میں ہمارا نام لکھا جائے تو ہم بھی، یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے رب کے آگے سجدوں میں قیام میں رات گزاریں اور اپنی زبان سے نرم چال چلے، کوئی ہم سے لڑنے کے لیے آئے، حجت کرنے کے لیے آئے تو اس کو کیا کہے؟ قولوا سلاما، یعنی ان کو سلامتی کے ساتھ، یعنی ان کو ان سے لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں کھڑے ہو جائے، بلکہ ان کو کیا کہیں؟ السلام علیکم، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو اور ہم بھی سلامتی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا خوبی ہوتی ہے رحمان کے بندوں کی؟ آیت نمبر 65 میں دعا کرتے ہیں ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اس کا عذاب تو جان کو چمٹنے والا ہے اور وہ بہت بری قیام گاہ ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور خرچ کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ اعتدال سے کام لیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان
اعتدال پر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا خوبی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. ولا یزنون، اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اس میں ملوث ہو جاتے، بلکہ کیا ہے، خاموشی سے. کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام کہیں ہو رہا ہے، کوئی بےہودہ باتیں ہو رہی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے، کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام ہو رہا ہے، وہاں سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، بغیر اس میں ملوث ہوئے، بغیر کسی، یا پھر ان کو اگر توفیق ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو روکتے ہیں اس برائیوں سے. اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں گر جاتے، ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اصحاب رسول ان صفات کے پیکر تھے. وہ تھے اصل میں رحمان کے بندے کے، قرآن کی یہ آیتوں سے گزرتے تھے، اپنے آپ کو اس میں ٹٹولتے تھے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً دوڑ پڑتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو آئینہ دکھایا کہ دیکھو یہ ہے رحمان کے بندے. ان صفات کو ہر مسلمان کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، اور جو ان خوبیوں کو اپنا لے تو یقیناً رحمان کا بندہ وہ بھی کہلانے کا مستحق ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پھر بدلے میں ایسے لوگوں کو کیا دیتے ہیں کہ اللہ کا نور اسے عطا ہوتا ہے. تو اللہ کا نور کسے عطا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. غزوہ خندق کے بعد دشمنان اسلام کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا مشکل ہے، تو انہوں نے منافقین کے ساتھ مل کر فتنہ انگیزیوں کا سہارا لیا. ذی قعدہ 5 ہجری کو منافقین نے پروپیگنڈا کا ایک طوفان برپا کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہلانہ رسم ختم کرنے کے لیے اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سیدہ زینب بنت جہش سے نکاح کیا، تو منافقین نے عجیب عجیب قصے گھڑ کر پھیلا دیے. منافقین نے اس سے بڑی کارروائی غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر کر ڈالی. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پر تہمت کا واقعہ ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہوئے. اس واقعے کو افک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے محض اسلام کا لبادہ تو اوڑھ رکھا تھا، ان کے دلوں میں رتی برابر بھی ایمان نہیں تھا. یہ منافقین اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے. در حقیقت دنیا پرستی نے ان کی آنکھیں اندھی کر رکھی تھی، اور مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس نور سے بے بہرا تھے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں پھیل رہا تھا. آج ہمارے معاشرے میں جو منافقت عام ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے نور سے بہت دور ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت نے اس مناسبت سے سورہ نور نازل فرمائی. نور کا لفظ علم اور روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جاہلیت کو تاریکی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں اپنے آپ کو نور سے تشبیہ دی ہے کہ کائنات کے تمام علوم کا چشمہ صرف اسی کی ذات ہے. اللہ کا نور ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اللہ جسے چاہتے عطا کرتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ جسے اپنا نور عطا فرماتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز سے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے آنکھیں پترا جانے کی نوبت آ جائے گی. سورہ نور آیت نمبر 36، 37، 38. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا نور عطا کرتے ہیں تو اسے اپنے فضل سے بے حساب نوازتے ہیں. جن کو یہ نور عطا ہوتا ہے ان کی زندگی کا ہر گوشہ روشن ہو جاتا ہے. حصول دولت ان کا مقصد نہیں رہتا، تقسیم دولت اور قرب الہی مقصد حیات بن جاتا ہے. زندگی گزارنے میں ان کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کو آسانیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کا سینہ اللہ تعالیٰ نور کے لیے کھول دے، اسلام کے لیے کھول دے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں اس کے سینے کو کیا ہے، اس کے دل کو ہدایت اور نور کے لیے کھول دیتے ہیں. اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ جو فکر لگی ہوتی ہے وہ حساب لیے جانے کا خوف.
اور یہ متقی کی نشانی ہے کہ ہر وقت اس خوف میں کہ مجھ سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ دانش مند لوگ اولو الالباب کے نام سے جن کو قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ کی نصیحت قبول کیا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کی نصیحت کو نہیں سمجھ پاتے وہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں۔ دانش مندوں کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ یہ لوگ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہیں ان سے بری طرح حساب تو نہیں لیا جائے گا۔ سورہ رعد آیت نمبر 21، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلدی ہی آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، لیکن جن کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ یعنی ہر چیز کے بارے میں پوچھا گیا، یہ کیا کیوں کیا اور یہ کیوں لیا اور وہ کیوں کیا۔ اس کی مثال ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر اگر کوئی ایسی چیز کوئی لے کر آتا ہے اپنے سامان میں جو ڈاؤٹ فل ہے، جو کرمنل کے شمار ہوتی ہے، تو اس کے چہرے سے ہی وہ جو کسٹم آفیسرز ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ اس نے ضرور کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے۔ پھر کیا حل ہوتا ہے؟ یعنی اس کا ایک ایک سامان کھول کر اس میں سے نکالا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے جسم کی تلاشی لی جاتی ہے، اور پھر بالآخر ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جو گرین چینل سے بے خوف اپنا سامان لگیج میں ڈالا اور اس میں سے مشین سے پار ہوا، اپنی ٹرالی پہ ڈالا اور آرام سے نکل گیا۔ تو بالکل مثال ہے ایسی کہ قیامت کے دن بھی لوگوں کا یہی ہوگا کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا گرین چینل سے آرام سے نکل جائیں گے، جن کے پاس کچھ نیکیاں ہوئی، کچھ بدی ہوئی، کچھ گناہ ہوئے، کچھ اللہ کی اس کے کام کیے، کچھ نعمتیں جو دی تھی اللہ تعالیٰ نے مال کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، اگر اس کو غلط استعمال کیا تو کھڑے ہو اور حساب دو۔ ہمیں اپنے اچھے اور نیک اعمال پر نازا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے حساب کتاب سے بچے رہنے کی دعا کرنی چاہیے، یہی عقل مندی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یا رب۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں حق کو ٹھکرا دیا ہے، یعنی نماز کی پابندی نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، والدین سے تلخ کلامی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پوری سختی سے حساب لیا جائے گا۔ چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کی تحقیق اور باز پرس ہوگی۔ وہ جب اپنے سامنے سے کچھ ایسے لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھیں گے جو آنن فانن حساب دے کر فارغ ہو رہے ہوں گے، تو وہ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں کہا جائے گا یہ وہ غریب اور مسکین لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں اتنے کم وسائل تھے کہ ان کا حساب دینا آج نہایت آسان ہے۔ قیامت میں حساب کا پورا پروسیس جو ہے دنیاوی حساب سے تقریباً 50,000 سالوں پر محیط ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا سمجھو وہ تباہ ہو گیا، سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ اور یہ جو برے کام کروانا ہے، جو رشوت خوری ہے، جو بھی غلط کام کروانا ہے، یہ کس کا زور چلتا ہے؟ شیطان کا اس پر زور چلتا ہے، وہ بہکاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو شیطان کے چیلنج کو قبول کیا کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان یہ مکالمے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کہتا ہے میرے یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس کہتا ہے میرے رب اگر یہ بات ہے تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تجھے مہلت ہے اس وقت تک۔ ابلیس کہتا ہے میرے رب نے میں زمین میں تیرے بندوں کے لیے دلکشی اور دل فریبی پیدا کر کے انہیں بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ سورہ ہجر آیت نمبر 29-40۔ یہاں پر خالص کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ صرف چند بزرگوں اور ولی اللہ کو چن لیں گے اور وہی شیطان کے فریب سے محفوظ رہیں گے،
اللہ رب العزت نے اگلی ہی آیت میں واضح کر دیا کہ جو صراط مستقیم پر چلیں گے وہ شیطان کی گمراہی سے محفوظ رہیں گے. سورہ ہجر آیت نمبر 41. قال ھذا صراط علیہ مستقیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو مضبوط ایمان والے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، اپنے معاملات میں سیدھے ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ شیطان ایسے بندوں کو کبھی نہیں بہکا پائے گا، اور وقتی طور پر شیطان نے کوئی اگر وسوسہ ڈالا بھی تو وہ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. یعنی فوراً سمجھ جاتے ہیں اگر کوئی غلطی ان سے ہو جاتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں کہ یہ میرے دل میں جو آیا ہے کہ کسی سے میں بدلہ لوں، کسی کو بات سناؤں، کسی کو وہ کروں، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. ان کی فریاد اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی جن کی پکڑ اللہ بہت جلدی کرتے ہیں، جیسے مظلوم کی بد دعا. جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب یتیم پر مظلوم ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے اس یتیم کو رلایا. جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. مظلوم میں سارے مظلوم شامل ہیں، مذہب کوئی بھی ہو. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کیا ہے اور وہ فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کی بھی فریاد سنی جائے گی، چاہے کہ وہ مشرک ہو. اس کی آہ براہ راست اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. تاریخ کی کتاب میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا ایک جھوپڑا تھا. بادشاہ نے اپنا محل وسیع کیا تو اس کے جھوپڑے کو بھی گرا دیا کہ اس کا حصہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے شیڈ میں نہیں آ رہا تھا اس کا. تو اس نے کیا کیا کہ اس کا جھوپڑا بھی گرا دیا. وہ عورت موجود نہیں تھی، واپس آئی تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لیے تیرا جھوپڑا گرا دیا گیا. اس نے ملبے کے ڈھیر پر اپنا ہاتھ اٹھا کر فریاد کی میرے رب میں تو موجود نہیں تھی لیکن تو موجود تھا نا. بس یہ کہنا تھا کہ وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے بادشاہ کو محل اور اس کے لشکر سمیت زمین میں دھسا دیا. تو ہمارے ملکوں میں دوسروں کی زمینوں پر قبضہ عام سی بات ہے. قبضہ مافیا بڑے آرام سے پورے کے پورے گاؤں پر بلڈوزر چلوا کر اپنی ہاؤسنگ اس سکے میں لانچ کرتے ہیں. لیکن یقین جانیے یہ قبضہ مافیا کتنے ہی پیسے والے بن جائے، ان کی زندگیوں میں کبھی بھی سکون نہیں ہوگا. حال ہی میں جیسے کہ خبر پڑی کہ ایک بلڈر کے بیٹے نے اپنے بھائی اور بھابھی کو قتل کر کے خود اپنے آپ کو گولی مار دی، کیونکہ ان کے درمیان پراپرٹی کی وراثت کا جھگڑا تھا. ان کا باپ شہر کا امیر ترین بلڈر رہ چکا تھا، بلکہ بلڈرز کمیونٹی کا چیئرمین رہ چکا تھا. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں مل جاتی ہے. اگر کوئی کسی کا حق مار لیتا ہے، کوئی کسی وہ کرتا ہے، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے دنیا میں ہی اس کو کی سزا دیتے ہیں. اور پھر یہ ساری چیزیں کیا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان. تو ڈپریشن کو اپنی زندگی سے دور کریں. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کے ذریعے اپنی خوشیوں کو ملتوی مت کریں. جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے اسے یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. جو چیز نہیں ہے اس کا مت سوچیں. رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 152 فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور میرے ساتھ ناشکری نہ کرنا. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں اضافہ ہو تو کیا کریں؟ خوب خوب اللہ کا شکر ادا کریں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. مشکلیں عارضی ہوتی ہیں، ہمیں مضبوط بناتی ہیں، ہمارے درجات بڑھاتی ہے اور رخصت ہو جاتی ہے. ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ عین اس وقت اللہ ہماری پکار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں.
تو ہم جب مایوس ہونے لگتے وہی قریب وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سننے والے ہیں اور آپ کی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں فرماتے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ کفور، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے، یعنی کتنی ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دی جو ہم نے مانگی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، تو جو دیا ہے اس پر بھی شکر، اور جو بغیر مانگے دیا ہے اس پر بھی اللہ کا بہت شکر، کیونکہ کتنی ہی نعمتیں ایسی جن کا ہم شکر نہیں بجا لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشن آنکھیں دی جس سے ہم زندگی کے تمام رنگوں کا مشاہدہ کرتے۔ کیا دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ مجھے لڑکی بنانا، میرا شکل و صورت اچھی بنانا، اور میری آنکھیں اچھی بنانا، میری ناک اچھے بنانا، مجھے صحیح سلامت دنیا میں بھیجنا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بغیر مانگے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ اس کے برعکس کتنے ہی لوگ نابینا ہیں، کتنے ہی لوگ جو دولت مند تو ہیں، دولت ہے ان کے پاس، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ جیسے کسی کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ اس کو وزن کر کے دیا جاتا ہے، یعنی ڈاکٹر نے ایک وزن وہ کیا ہے کہ اتنا اتنا ہی آپ کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے ہو، اتنا لمٹ پانی کا، اس سے ایک گھٹ زیادہ آپ لوگے تو آپ کو یہ اور یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم تو بغیر گنے اور بغیر انلمیٹڈ کھانے کی چیزیں کھاتے ہیں، اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو بے خوابی کا شکار ہے، اور اس کے برعکس اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ سکون کی نیند سو پاتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام نعمتوں کی قیمت کا اندازہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے خرچ کر کے ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ 5 کروڑ روپے لے کر اپنی آنکھیں دے دیں تو کیا ہم دینا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اصل میں ہوتا یہ کہ جو چیز نہیں ہے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کی تمنا اور خواہش میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر بے شمار دولت دی ہے لیکن وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہے ہی نہیں، خوش ہے ہی نہیں۔ حال ہی میں نے ایک معروف امریکی ڈیزائنر کیٹ اسپیڈ کا ایک المناک خودکشی کی خبر پڑی۔ کیٹ ایک معروف اور کامیاب ڈیزائنر تھی، وہ اپنے فٹ ویئر اور ہینڈ بیگز ڈیزائننگ کے بزنس کو بہت زیادہ عروج پر لے گئی۔ اس کے بزنس کی مالیت اربوں ڈالر میں ہے۔ اس کی لاش نیو یارک کے ایک قیمتی اپارٹمنٹ میں ملی۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ بہت عرصے سے ڈپریشن کا شکار رہتی تھی۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی ایسے کتنے ہی کامیاب لوگوں کے اس طرح گزر جانے کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، لیکن جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی یعنی ڈپریسڈ لائف ہوگی اس کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تنگ زندگی کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ تنگ دستی لاحق ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہیں ہوگا، سکون نہیں ملے گا۔ کروڑ پتی تو وہ ہوگا لیکن بے چین رہے گا، بہت بڑا بزنس مین بھی ہوگا تو بےکلی اس کا مقدر بنے گی۔ انسان اپنی ناجائز تدبیریں لگا کر دنیاوی کامیابی تو حاصل کر لے گا، لیکن اپنے ارد گرد اور اپنے نفس کی کشمکش کی وجہ سے کبھی سچی مسرت نہیں پا سکے گا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اللہ کے ذکر سے موڑ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 152 فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی سکون تلاش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے جڑے لوگ کبھی بھی بے سکون نہیں ہوتے۔ جو اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، ان کو دیکھیں گے بالکل ریلیکس، بالکل چاہے کہ ان کے پاس دولت بھر کے نہیں ہے یا بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے، لیکن ریلیکس دکھیں گے، پرسکون نظر آئیں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں اس کا ذکر کرنے کے عوض اتنے بڑے دلی اطمینان جیسی نعمت سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔
میں نے کبھی اللہ سے جڑے ہوئے لوگوں کو بے صبر ہوتے نہیں دیکھا، بے سکون ہوتے نہیں دیکھا، مایوس ہوتے نہیں دیکھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں بھی انہیں اللہ پر اعتماد اور پرسکون پایا۔ اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کریں، وہ انتظار کر رہا ہے، اپنی روح کو اس کے ذکر سے ایکٹیویٹ کریں۔ روح وہ سم ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے رابطے میں آ سکتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کو ملتوی کرتے رہتے کیسے؟ کچھ روز پہلے ہمارے پاس ایک صاحب آئے، بہت زیادہ افسردہ دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس نوکری بھی موجود ہے، اچھا رہن سہن بھی ہے، معقول انکم بھی ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ خیریت ہے، آپ کچھ اداس نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کچھ واضح جواب نہ دے پائے، تو میں نے انہیں کہا کہ اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کچھ اپنی زندگی میں مل جائے کہ آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بڑا گھر خریدوں۔ کچھ حد تک میں نے اس کے لیے پیسے بھی اکٹھے کر لیے ہیں، میرے بیٹے نے گریجویشن مکمل کر لی ہے، اگر اسے نوکری مل جائے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، اگر اس کی جگہ میرے پاس ایک گاڑی آ جائے تو میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ اب ہم اپنی خوشیوں کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، اپنی خوشیوں کو فیوچر سے ریلیٹ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کیا کیا نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو محسوس کر کے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں برسر روزگار رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیملی دی ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں جن کی مالیت اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے، کیونکہ اسی ناشکری اور اسی تنگ دلی کی وجہ سے لوگ کیا ہے خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن مومن کسی خوف میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ مختلف قسم کے خوف جو انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں، وہ ہے بھوک کا خوف، افلاس کا خوف، ناکامی کا خوف، بیماری کا خوف اور موت کا ڈر وغیرہ۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو تو تمہیں کوئی خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا۔ فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ اگر تم مومن ہو تو تمہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مثلا بھوک کا خوف، اللہ کہتے کہ میں نے تمام مخلوق کو رزق فراہم کرنے کا ذمہ لیا ہے، یہاں تک کہ چٹانوں کے نیچے اگر کوئی کیڑا ہوتا ہے تو اسے بھی میں ہی رزق پہنچاتا ہوں، تو پھر بھوک سے کیا ڈرنا۔ اسی طرح افلاس کا خوف ہوتا ہے، کہیں مفلس نہ ہو جائے، کہ غریب نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے جب انسان شکے میں مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو میں اس کی قسمت لکھ دیتا ہوں کہ اسے کتنا مال و دولت اس دنیا میں کمانا ہے، اس کی قسمت لکھی ہوئی دولت اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ پھر غربت کا ڈر کیسا، جو قسمت میں لکھا ہے مل کر رہے گا۔ انسان اپنی کوشش جاری رکھے حلال رزق کمانے کے لیے۔ پھر اسی طرح ناکامی کا بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم سکسیس ہوں گے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا میں ناکامی اور سیٹ بیکس عارضی ہوتے ہیں اور اللہ کا امتحان ہوتے ہیں۔ مومن کبھی بھی دنیا کی ناکامیوں سے مایوس نہیں ہوتا، اسے اللہ کی طرف سے اپنے حق میں بہتر سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ پھر دنیا کی عارضی ناکامی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پر توکل کر کے کوشش کیے جائے۔ اسی طرح بعض مرتبہ بیماری کا ڈر ہوتا ہے، بیماریوں کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ اسے اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ مومن صحت مند زندگی کے لیے اقدامات کرتا ہے، لیکن اگر بیمار ہو جائے تو گھبراتا نہیں ہے، صبر کرتا ہے اور یہ سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ اللہ اس کے درجات بڑھانے والے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے تو اسے کسی نہ کسی بیماری، تکلیف، آفت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسی طرح موت کا ڈر، ہر ایک کو مر جائیں گے تو کیا ہوگا اور کیا نہیں، ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر آپ کا وقت آ گیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ٹال سکتی، لیکن اگر ابھی وقت نہیں آیا تو چاہے کتنے ہی خوفناک حالات کیوں نہ ہو، کتنی ہی بری بیماری کیوں نہ لگ چکی ہو، آپ زندہ رہیں گے۔ ایک شخص امریکہ میں 9/11 کے ٹوئن ٹاور حملے میں معجزاتی طور پر بچ گیا، اس لیے کہ اس کی زندگی باقی تھی، لیکن چند سالوں بعد ایک چھوٹے سے حادثے میں اس کی جان چلی گئی، اس لیے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا سے بڑا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں وہ بچ کر نکل جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایک ذرا سا چلتے ہوئے پاؤں مڑا
اور وہ زمین پر گرا اور وہیں ختم ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے. لہٰذا ہر حال میں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی ایسی نعمت ہے اللہ کی جو وہ ہے. کیونکہ ہماری زندگی کی اسکرپٹ اللہ نے لکھی ہے، جس نے یہ خوبصورت کائنات بنائی ہے، یہ چاند سورج اور ستارے بنائے، یہ سمندر دریا دلکش وادیاں پہاڑ اور آبشاریں بنائے. کیا وہ ہماری زندگی کی اسکرپٹ خراب اور مایوس کن بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم اپنی زندگیوں کے خوبصورت پہلوؤں کو دیکھ نہیں پاتے. ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمارا وجود بنایا، ہمیں والدین دیے، رشتہ دار دیے، کتنے ہی لوگ ہیں ان کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا سکھایا. کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں شکر کا مطلب ہی نہیں آتا ہے. ہمیں سوچنے والا ذہن دیا، قابلیت دی، صحت دی. کتنے ہی لوگ ہیں جو ذہنی طور پر غیر متوازن نفسیاتی ہاسپٹل میں بھرے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو بے رحم ہیں، ظالم ہیں، کرپٹ ہیں. ہمیں رزق، مال اور وسائل عطا کیے. کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسروں پر بوجھ ڈیپینڈڈ ہیں، غربت کی لکیر، پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. اس نے ہمیں اپنی زندگی کا ہیرو بنایا. ہمیں پورا اختیار ہے کہ ہم یہ رول کس طرح پلے کرتے ہیں. اسکرپٹ وہی اچھی ہوتی ہے جس میں اتار چڑھاؤ ہو، خوشیوں کے ساتھ تھوڑے اور اداس لمحے ہو. اس طرح ہماری زندگی میں بھی کچھ بمس آتے ہیں ان سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے وہ ہماری زندگی میں ہمیں خوشی کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں، ہمارے درجات بڑھانے کے لیے آتے ہیں. پھر چلے جاتے ہیں. ہم سے غلطی وہاں ہوتی ہے جب ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہماری پکار کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے رجوع کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے زمین میں تمہیں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست عطا کیا، لیکن تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو. ہم ناشکری کر رہے ہوتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اپنے مال میں سے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو نہ دینا ناشکری ہے. 9 پوائنٹس ایسے کہ جس کے ذریعے ہم جانیں گے کہ ہم کہاں کہاں ناشکری کرتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو نمبر 1 ہے اپنے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کو نہ دینا، یہ ناشکری ہے. نمبر 2 مال ہوتے ہوئے اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا یعنی بخل کرنا، یہ بھی ناشکری ہے. نمبر 3 والدین کے ہوتے ہوئے ان کی دعائیں نہ لینا، یہ بھی ناشکری ہے. نمبر 4 اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جیسے صحت ہے، فیملی ہے، نوکری ہے، رشتہ دار ہے، عزت اور قابلیت وغیرہ کا شکر نہ بجائے لانا ناشکری ہے. 5ویں یہ کہ اپنی حیثیت سے خستہ حالت میں رہنا یعنی رہن سہن میں کنجوسی سے کام لینا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا بہت کچھ ہے کہ اچھے سے اچھا کھا سکتے ہیں، اچھے سے اچھے لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں، اچھے سے اچھا پہن سکتے ہیں، لیکن محض اپنے بخل کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے. تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ ناشکری ہے. نمبر 6 علم لوگوں تک جان بوجھ کر نہ پھیلانا بخل ہے، ناشکری ہے. آپ کو کسی چیز کی نالج ہے، علم ہے اور آپ نے اپنے تک چھپا کر رکھا ہے اور دوسروں کو تک نہیں پہنچاتے، تو یہ بھی کیا ہے؟ بخیل ہونا ہے اور ناشکری ہے. 9واں ہے ناشکری کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تقدیس نعمت کے طور پر ذکر نہ کرنا ناشکری ہے. یعنی اللہ کی تمام نعمتوں کا کم از کم ایک دفعہ روزانہ دل سے اور زبان سے شکر ضرور ادا کریں. یہ نعمتیں آپ سے کبھی ختم نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے. ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم کو جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ باقی رکھے؟ ہم تو دعا بھی کرتے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو کبھی زوال نہ آئے. اگر آپ اپنی نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا اپنا معمول بنا لیجیے. نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی. اگرچہ بہت آسان ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. خالق کائنات کی عبادت شکر سے شروع ہوتی ہے اور اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں تو آپ صحیح عبادت کر ہی نہیں سکتے. آپ کی نماز میں خشوع آ ہی نہیں سکتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو. یہ بات انہوں نے 3 دفعہ کہی. یہ کہا میں تمہیں آج ایک دعا سکھاتا ہوں اور اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو دعا سکھائی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے میں آپ کا ذکر آپ کا شکر اور اچھی طریقے سے آپ کی عبادت کر سکوں. ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، پھر آپ تہجد میں اتنے طویل قیام رکوع اور سجود کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ کروں؟ ام لکم عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کچھ لوگوں کو کہا ہے یا اولی الالباب، اسمارٹ لوگ. تو اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو اسمارٹ کہا ہے جو حقیقی معنوں میں عقل مند ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، حکیمانہ طرز زندگی اپناتے ہیں، برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص دعائیں ایسے لوگوں سے منسوخ کی ہے جن کا ذکر آگے کریں گے. جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یؤتی الحکمت من یشاء حکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جس کو چاہتے ہیں حکمت بخشتے ہیں اور انہیں کو حکمت ملی ہے، بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. یعنی جس کو حکمت دے دی گئی وہ دراصل کیا ہے؟ بہت بڑا عقل مند. اور جسے حکمت ملی ہے وہ بہت بڑا دولت مند بھی ہے. مجلہ لقمان نامی شخص کی حکایتوں پر مبنی تھا. لقمان ایک حبشی غلام تھے جو مصر اور سوڈان کے درمیان واقع ایک علاقے نوبہ کے رہنے والے تھے. ان کی حکیمانہ باتیں عربوں میں سینکڑوں برسوں سے چلی آ رہی تھی. یہ کوئی پیغمبر یا بادشاہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی قرآن کریم میں ان کے اقوال اور ان کا ذکر بڑے شاندار طریقے سے بیان کیا گیا. ایک پورے سورہ قرآن کریم میں لقمان کے نام سے موجود ہے. لقمان علیہ السلام لوگوں کو حکمت کی باتیں بتاتے تھے، اور قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں لقد آتینا لقمان الحکمت، اور ہم نے لقمان علیہ السلام کو دی دانائی بخشی تھی. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگ کو جنت کی وہ وسعت والی جنت عطا فرمائے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ زمین اور آسمان کو ملا دیا جائے تو اس سے بھی وسیع ہے. مفسرین فرماتے جنت میں ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے وہ تو صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے، مگر در حقیقت پوری کائنات اس کی سیرگاہ ہوگی. کہیں وہ قید نہیں ہوگا، وہاں اس کا حال اس دنیا کی طرح نہیں ہوگا. چاند جیسے قریب ترین سیارے تک پہنچنے کے لیے برسوں پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، اسے بے تحاشا وسائل کرنے پڑتے ہیں. وہاں ساری کائنات اس کے لیے کھلی ہوگی، جو کچھ چاہے گا اپنی جگہ سے بیٹھے بٹھائے دیکھ لے گا، اور جہاں چاہے گا بے تکلف جا پہنچے گا. سورہ حدید آیت نمبر 21 میں اسی کا ذکر کیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے سے بھی جیسی ہے. تو عقل مند اسمارٹ لوگ کون ہے؟ اولو الالباب کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے کہ جس نے زیادہ دولت کمائی وہ اسمارٹ ہے، جس نے زیادہ شہرت حاصل کر لی وہ اسمارٹ ہے، جس نے معاشرے میں اچھی پوزیشن بنا لی وہ اسمارٹ ہے. یہ سب اسمارٹ ہونے کے دنیاوی فائدے تو ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے کچھ اسٹینڈرڈز بتائے ہیں کون لوگ اسمارٹ ہیں. قرآن نے انہیں اولو الالباب یعنی دانش مند لوگ کہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ دانش مند لوگ کون ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس شاندار انداز سے ان کے آخرت میں کامیابی کا ذکر کیا ہے. اللہ ان دانش مندوں کو خوشخبری سناتے ہیں، یعنی کیا کچھ دیا جائے گا ان لوگوں کو، اور وہ کون لوگ ہیں وہ بھی جانیں گے. پہلے ان کے لیے جو خوشخبری ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے، اور یہ کبھی ختم نہ ہونے والے باغوں میں رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. ان کے آباء و اجداد، بیویاں اور اولادیں ساتھ ہوں گے. ملائکہ ہر طرف سے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت تم آج اس کے مستحق ہو.
سورہ رعد آیت نمبر 22 ٹو 24۔ اللہ رب العزت نے ان دانش بندوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہے کہ سورہ رعد آیت نمبر 20 سے 22 میں کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة حسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی کچھ خوبیاں بتائی اللہ تعالیٰ نے، 7-8 خوبی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور اس عہد پر قائم رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں۔ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، بری طرح حساب لیے جانے کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی کوئی اگر برائی کر بھی رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ وہی برا سلوک کرے، بلکہ اس کو کیا ہے، بھلائی سے وہ کرتے ہیں۔ اور ان کی دعا کیسی ہوتی ہے، یہ جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں اور جو دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جن کو اولو الالباب کہا گیا، یہ اپنی دعا کیسی مانگتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اسمارٹ اور کامیاب لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن جنہیں اسمارٹ کرتا ہے، اولو الالباب، ان لوگوں سے کچھ دعائیں قرآن میں منسوب ہے۔ دیکھیں ایسے لوگ کیا دعا مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں ان کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، جب آپ نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکے ہیں تو پھر ہمارے دلوں میں کوئی کجی مبتلا نہ کیجیے، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کریے، آپ ہی فیاض حقیقی ہیں۔ اسی طرح دعا کرتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ آل عمران آیت نمبر 191 ٹو 193۔ آپ پاک ہیں ہمارے رب، بس ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے، آپ نے جسے دوزخ سے میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے لوگوں، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح دعا کرتے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ بھی آل عمران کی آیت ہے جو رات کی گھڑیوں میں مانگی جاتی ہے، جو دعا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں جواب دیتے ہیں ان کی دعاؤں کا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی جنس ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے خوشخبری دی، عورتوں کے لیے نہیں، عورت بھی اگر محنت کر رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کر رہی ہے اور ایسی دعائیں کر رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی عطا کریں گے۔ اسی طرح وہ لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کائنات میں، کائنات کی تخلیق پر غور کرو۔ اللہ جل شانوں کے نزدیک عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور اس میں غور و فکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جب ہم نظام کائنات کا بغور مشاہدہ کرتے تو یہ حقیقت ہم پر عیا ہوتی ہے کہ ایک عظیم الشان مالک کا نظام ہے جو کسی مقصد کے تحت تخلیق کی گئی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے اور روز قیامت جزا و سزا کی حقیقت واضح ہونے لگتی ہے۔ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے قرآن پر اور فرشتوں پر ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم کائنات پر، نظام شمسی پر، ستاروں اور زمین کی تخلیق پر، سمندروں، پہاڑوں اور آبشاروں پر غور کریں، رات اور دن کے ظہور پذیر ہونے پر اور موسم کی تبدیلی پر غور کریں اور اللہ جل شانہ کی عظمت کو تسلیم کریں
اور شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان ہوش مندوں میں بنایا جو اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور ان آیتوں کو پڑھتے تھے جن کو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا، کہ نفی خلق السماوات والارض سے لے کے آخر 10ویں آیت تک، 110 آیت۔ جنت کے ماحول پر 200 تک ہے، سوری، جنت کے ماحول پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے ماحول کے تھوڑے سے مناظر، بہت تھوڑا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حالانکہ جنت اس سے کئی گنا زیادہ وسیع اور کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ غاشیہ آیت نمبر 10 to 16 میں فرماتے ہیں، یہ لوگ اعلیٰ مقام جنت میں ہوں گے، اس چشمے میں رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، یعنی ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے، اس کی ضروریات ہی نہیں پڑے گی کہ وہ طلب کر کے منگوائیں۔ گاؤں تکیے کی قطاریں لگی ہوں گی، نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں جنت کا خوبصورت منظر اس طرح پیش کیا گیا ہے، اصحاب الیمین داہنے بازو والے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بےخار کی بیریوں اور تہبتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہ کھائے کثیر کے باغوں میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ اس سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو کنواریاں بنائیں گے اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر۔ آج ہم تھوڑا سا کوئی ریسورٹ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں یا کہیں پر گھومنے کی جگہ پر، تو وہاں پر ہم کو یہ ساری چیزیں پیڈ کرنا پڑتی ہے، اور وہاں پر ان لمیٹیڈ ملے گی اور کچھ بھی پیڈ نہیں کرنا ہے۔ پیڈ جو کرنا ہے وہ یہاں پر کرنا ہے۔ یہاں پر کیا پیڈ کرنا ہے کہ وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے ہیں، بس وہ کام کرنا ہے، چاہے کہ ہمارے نفس کو وہ مشکل لگ رہا ہو۔ یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو دنیا میں نیک عمل کر کے آئے ہوں گے، وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ دنیا میں تقوی اختیار کر کے اور نفس پر کنٹرول کر کے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جو قربانیاں دی اور اپنے آپ کو دنیا کی ناجائز لذتوں اور فائدوں سے محروم کیا، وہ تو واقعی بڑے منافع کا سودا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فحش کلام اور حرام رزق سے بچتے تھے، کوئی رشوت کی پیشکش کرتا تو اسے ٹھکرا دیتے تھے، کاروبار کے مصروف ترین اوقات میں بھی نماز با جماعت کو ترجیح دیتے تھے، اپنی ضروریات کو بھول کر غریب بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے، دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا کرتے تھے، اپنی مصروف زندگی کے باوجود والدین کی مل جل کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے لیے خالی جنت تیار کی ہے، بلکہ عورتوں کے لیے جنت میں بھی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ مردوں کے لیے تو جنت میں حوریں ہوں گی، لیکن عورتوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی اس کا جواب اللہ تعالیٰ عز و جل سورہ فصلت آیت نمبر 31 سے 32 میں فرماتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو تو یہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ یعنی ایک تو ان لمیٹیڈ وہاں کی چیزیں جو انسان کے تصور میں نہیں، اور پھر وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے میزبان ہوں گے، یعنی وہ سرو کر رہے ہوں گے، وہ دے رہے ہوں گے، وہ آگے بڑھ بڑھ کر ضیافت کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں، وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور کنواریاں بنائیں گے۔ اس سے مراد دنیا کی وہ نیک خواتین ہیں جو اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں جوان بنا دیں گے، خواہ وہ یہاں دنیا میں کتنی ہی بوڑھی ہو کر پہنچ ہوئی ہوں، نہایت خوبصورت بنا دیں گے، خواہ اس دنیا میں وہ حسین رہی ہو یا نہ رہی ہو، باقیرہ بنا دیں گے یعنی کنواریاں بنا دیں گے، خواہ وہ دنیا میں وہ کنواری مری ہو یا بال بچوں والی ہو کر مری ہو۔ شوہر بھی اگر ان کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے تو وہ ان سے ملا دی جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور جنتی سے ان کا بیاہ کروا دیں گے۔ یعنی جو دنیا میں کنواری رہ گئی، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں تھا، تو وہاں پر جنتی سے اس کا بیاہ کروائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک بڑھیا نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے حق میں جنت کی دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ جاؤ اسے بلاؤ اور بتاؤ کہ بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، یعنی کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں داخل ہوگی، بلکہ وہ جوان ہو کر
जवानी की हालत में जन्नत में जाएगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं, अगर किसी औरत के दुनिया में कई शौहर रह चुके हैं और वो सब जन्नत में जाएँ, तो उनमें से किसको मिलेगी? अब ज़ाहिर है कि ये वही कुरान-अंदाज़ी वाला सवाल आ गया कि क्या किया जाए? अब सारी ही अच्छे हैं और सबसे वो करती है और बहुत सारे शौहर से होता है ना बाज़ दफ़ा कई लोगों से तलाक हुई, फिर निकाह हुआ, फिर तलाक हुई, फिर वो या फ़ौत हो गए तो निकाह हुआ। तो इस तरह से तो उनको ये फ़िक्र हुई कि अब उनका क्या बनेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिसे चाहे चुन ले और वो उस शख्स को चुनेगी जो उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक का था। वो अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगी, ऐ मेरे रब, इसका बर्ताव मेरे साथ सबसे अच्छा था, इसलिए मुझे इसी की बीवी बना दीजिए। ऐ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हुस्न अखलाक दुनिया और आखिरत की सारी भलाई लूट ले गया। बेशक नेक ख़वातीन में वो भी शामिल हैं जो आजकल मुआशरे में ताने और ग़ीबतों का शिकार होती हैं, लेकिन उन्हें माफ़ कर देती हैं, अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को पूरा करती हैं, शौहर के हुकूक को अच्छी तरह अदा करती हैं और दीन की समझ भी रखती हैं, अपनी मुश्किलात और परेशानियों के लिए सिर्फ़ अल्लाह से रुजू करती हैं, किसी पीर आमिन का सहारा नहीं लेती, दूसरी ख़वातीन के ऐबों की पर्दापोशी करती हैं, ये भी जन्नती खातून में से है। अब एक अमल हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो तहज्जुद, नफ़ली रोज़े और सदक़ात से भी ज़्यादा बेहतर है, वो कौन-सा अमल है? ज़माने जाहिलियत में औस और खज़रज, यसरब, मदीना के 2 कबाइल थे जिनमें शदीद तरीन दुश्मनी थी। यहूदियों का कबीला बनु कुरैज़ा औस का इत्तेहादी था और खज़रज की मदद यहूदियों के दूसरे कबाइल किया करते थे। इनमें कई बार शदीद लड़ाइयाँ हो चुकी थी जिनमें उनके सरदार तक अपनी जान खो चुके थे। ये दोनों एक-दूसरे को सफ़ाए-हस्ती से मिटाने के दर पे थे। मदीने में इस्लाम का नूर फैला तो इन दोनों कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके दरमियान दुश्मनी अख़ुवत और मोहब्बत में तब्दील हो गई। ये इस्लाम का मोजज़ा था कि उसने इनके दरमियान सदियों पुरानी दुश्मनी को भाईचारे में तब्दील कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, "वालिफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम।" सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 63। अगर 2 मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए, चाहे वो भाई-बहन हों, रिश्तेदार हों, मियाँ-बीवी हों या दोस्त हों, हमें उनके झगड़े में तमाशबीन नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनके दरमियान सुलह करवा देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा तो उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हें वो अमल बताऊँ जो तहज्जुद से भी अफ़ज़ल, नफ़ली रोज़ों से भी अफ़ज़ल और सदक़े से भी अफ़ज़ल है? सहाबा ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर हमें बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल है जो अपने 2 मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह करवा देना। मुसलमानों के दरमियान आपस में फ़साद बर्पा करने के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मूल देने वाला है। फिर उसकी वज़ाहत करते हुए फरमाया, भाई ये नहीं कर रहा है कि बालों को सर से मूल देने वाला है, बल्कि दीन को मूल देने वाला है। यानी मुसलमान भाइयों के दरमियान फ़साद बर्पा करने की कोशिश करना, दीन को बर्बाद कर देता है। यानी होता है ना, एक चीज़ है कि ऐसे सुलह कराने के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। हालाँकि झूठ कबीरा गुनाहों में से है। मसलन ये कि कोई 2 लोग नाराज़ हैं, अब किसी को जाके अगर वो उसकी कि आप उससे नाराज़ क्यों हैं? वो तो आपकी ऐसी और ऐसी तारीफ़ कर रही थी और आपका तो बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर दूसरे के पास आकर ये ताकि उनके दिल में नरमी हो एक-दूसरे की और मिले। इसी तरह फ़साद बर्पा करना दीन दीन को मूल देने वाला है कि मसलन चुगलखोरी 2 लोगों के बीच में करना। कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रही थी, उसके पास जाना, वो तुम्हारे बारे में ऐसा गुमान रखती है और वो आपस में कभी भी नहीं मिल पाए। तो ये दीन को मूल देने वाला है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, मैंने सुलह करने वालों के लिए अज्र अज़ीम तैयार कर रखा है। सूरह निसा आयत नंबर 114 में, वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि फ़सौफ़ नूतिही अजरन अज़ीमा। और जो कोई अल्लाह की रज़ा जोई के लिए ऐसा काम करेगा, यानी 2 लोगों में सुलह कराएगा, उसे हम बड़ा हम लोग रखते हैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक और पार्ट हमारा होगा, ज़ाहिर है कि अगले सैटरडे को तो ईद होगी तो नहीं हो पाएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला की कायनात में गौर फ़िक्र करने की अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक दे, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के काम करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफ़ीक दे कि अशरा ज़िलहज्जा के एक-एक लम्हे से फ़ायदा उठाने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, इसमें खूब-खूब नेकियाँ कमाने की, हर लम्हा कोई ना कोई खैर के काम करने की, कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम तकबीरात की कसरत
کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور کیا بعید ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے توفیق دیے تو ہم قربانی بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دیے تو 9 دن کے روزے بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خوب صدقہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ خوب قرآن کی تلاوت بھی کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور خیر کے کام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ساری جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، اس کو لوگوں کو فارورڈ کرنا، جتنے لوگ وہ سنیں گے وہ کسی اور کو فارورڈ کریں گے، جہاں تک بھی پہنچے گا یہ خیر کا کام اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو ہر لمحے حریص ہونا چاہیے صحابہ کرام کی طرح کہ کون سے ہم خیر کے ایسے کام کریں کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہم کو ملے اور جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے والے بنے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔